وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے بیان ہے۔ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے اور الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن کو؟ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے کہ پھر اس کی مثل تم ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم ہی نہیں ہو سکا تھا، اور ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اس قرآن کے اوپر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے، جو فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اصل میں ان 4 آیات کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اور قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کی وحی کے بغیر اس کو گھڑ لیا جائے، یہ تو اللہ کی وحی ہے، اس کو کوئی کیسے گھڑ سکتا ہے؟ لیکن یہ موجودہ آسمانی کتابوں کی تصدیق ہے۔ جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں یہ تو ان کتابوں کی بھی تصدیق ہے، یہ قرآن، اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود سے گھڑ لیا ہے؟ تو اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ آپ نے اس کو خود سے گھڑا ہے، خود سے بنایا آپ نے اس کتاب کو، تو محبوب آپ ان کو کہیں کہ تم اس کی مثل، چلو یہ تو پورا قرآن ہے نا، تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اگر میں نے قرآن گھڑا ہے تو تم بھی گھڑ لو، لاؤ نا، پھر تم بھی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ یہ تو میں نے تو پورا قرآن کریم تم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، تم ایک صورت گھڑ کے لے آؤ، مجھے کہتے ہو کہ میں نے یہ قرآن گھڑا ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچی ہو، جس کی طاقت اس میں شامل کر سکتے ہو کر لو، لاؤ ایک صورت لے آؤ۔
بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بات اب آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ان کی بے وقوفی کی یہ انتہا کیوں ہے، جس کا ابھی آگے ذکر ہوگا، کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جب ان کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، یہ تو ایویں اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے گھڑ لیا، کبھی پڑھ کے تو دیکھتے، سمجھ کے تو دیکھتے، پھر کبھی ایسی بات ہی نہ کرتے۔ بے وقوفوں والی باتیں جو ان سی کہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا جو ان سے، تو انہیں تو پوری طرح علم ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا جو یہ اس کو جھٹلا رہی ہیں۔ تو اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا تھا، مگر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا اور کیسا انجام ہوا۔ تو ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ جو 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ رکھا، اصل میں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی تھے، جنہوں نے بظاہر کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، جنہوں نے بظاہر کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، جن کی بظاہر کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی لائبریری نہیں تھی، تو نہ آپ نے کسی دور دراز کا کہیں سفر کیا تھا، اور نہ مکہ کے اندر کوئی جون سی علماء موجود تھے کہ یہ علماء کا شہر ہو جون سے، اور نہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی اتنی بڑی لائبریریز تھیں کہ جہاں پر آپ نے پڑھا ہو۔ اور اس کے باوجود آپ نے یہ جو قرآن کریم پیش کیا، جس میں پہلی امتوں کی بھی خبریں تھیں، حالانکہ کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی استاد نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے قرآن پیش کیا۔ آپ نے کہیں کا سفر بھی نہیں کیا کہ آپ کہیں گئے تھے وہاں سے پڑھ کر آ گئے تھے، وہاں سے حفظ کر آ گئے تھے، یاد کر آ گئے تھے، پھر آپ نے اس میں نبیوں کی خبریں بتائیں۔ تو اب لوگ جو تھے یہ آپ کے دشمن بن گئے جو ان سے مکہ مکرمہ کے جو ان سے لوگ ہیں۔ تو اگر قرآن مجید، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ شدید آپ سے دشمنی رکھتے تھے اور اکثر آپ کو تکلیفیں بھی پہنچاتے تھے، تو اگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی دی ہوئی جو خبریں ہیں وہ تورات کے مطابق نہ ہوتیں، وہ انجیل کے مطابق نہ ہوتیں، وہ پہلی کتابوں کے مطابق نہ ہوتیں، تو کیا وہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہر دوسرا بندہ آپ کا دشمن بنا بیٹھا تھا، وہ اس کے اوپر زبردست اعتراض کرتا یا نہ کرتا؟ زبردست اعتراض کرتا، اور وہ بولتے کہ آپ نے جو گزشتہ امتوں کے اور نبیوں کے اور کتابوں کے واقعات بتائے ہیں وہ ہماری کتابوں کے مطابق نہیں ہیں، مگر کسی نے اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ قرآن پاک کے سخت مخالف تھے۔ اس مخالفت کے باوجود کسی کا اعتراض نہ کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے اندر جتنی خبریں قرآن کے ذریعے دیں، پہلے نبیوں کی، پہلی امتوں کی جو واقعات بتائے، وہ سب حق تھے اور سچ تھے جو ان سے کسی کو جرت نہیں، ورنہ ان کے پاس کتابیں، ان کی اپنی کتاب تو تھی نا، وہ ان کتابوں کی جو انجیل تورات وہ اس کی روشنی میں وہ کہتے کہ آپ نے جو واقعات بتائیں وہ صحیح نہیں ہیں جو ان سے ہیں۔ تو جب وہ تمام واقعات، خبریں تورات اور انجیل کے مطابق تھیں، حالانکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تورات کا مطالعہ کیا تھا، نہ انجیل کا مطالعہ کیا تھا، اور جیسے میں نے پہلے کہا نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی لائبریری تھی، نہ کوئی استاد تھا، اور نہ ان کتابوں کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی اختیار کی تھی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا جو ان سے۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبیوں کی یا ان کی امتوں کی جو خبریں دی ہیں وہ سب کی سب خبریں
اصل میں آپ نے خود گھڑی نہیں ہے بلکہ اللہ کی وحی کے ذریعے دی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امی تھے، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی لائبریری نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی سفر نہیں، کوئی کتابیں نہیں، کہیں جا کر آپ نے کوئی کتابیں حفظ کر لی ہوں، انجیل اور تورات کا بظاہر آپ نے مطالعہ نہیں کیا۔ تو اس سے پھر یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو آپ نے واقعات اور خبریں بتائیں وہ تمام کے تمام واقعات اور خبریں جون سی تھیں وہ آپ نے خود گھڑی نہیں تھیں بلکہ وہ اللہ کی وحی تھیں، اللہ کا کلام تھا۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو ان 4 آیات کے اندر اصل میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے۔ اب عقیدہ توحید جو ہے اللہ کی وحدانیت کے بعد اصل میں ان کو اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس چیز کو ان کے ذہن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں، یہ بات یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف اپنا کلام نازل کر دے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ پہلی جو 2 کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی تو انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کوئی فرشتوں کے اوپر تو نازل نہیں ہوئی تھیں، وہ جانتے تھے، مگر اس قدر اس جگہ اور مقام پر وہ بے وقوف بنے ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا کسی بشر کے اوپر بھی اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے؟ تو یہ وحی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ انہوں نے خود سے گھڑا ہے، یہ انہوں نے قرآن جو ان سے خود سے گھڑا ہے، انہوں نے خود سے بنایا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا کلام جن سے اس کے باوجود کہ وہ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ اس بات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر قرآن مجید جو اللہ کی وحی کے اندر، کلام کے اندر جو فصاحت اور بلاغت تھی وہ اس کا انکار بھی نہیں کر پاتے تھے، اس کا انکار کرنے کی بھی ان کو جرأت نہیں تھی، بلکہ دل کے اندر اس سے بہت زیادہ اس کے کیا کہہ لیں آپ، اس سے متاثر بھی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہی ہے، کیونکہ قرآن کی اس قدر حیرت انگیز تاثیر تھی کہ اس تاثیر کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یہ کیا تاثیر ہے۔ جو قرآن سنتا تھا وہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تھا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل جاتا تھا جن سے۔ اب جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کبھی کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے تھے معاذ اللہ، اور کہتے تھے کہ آپ نے یہ قرآن جو ان سے خود سے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن آپ کا گھڑا ہوا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ اچھا اگر انہوں نے گھڑا نہیں ہے تو پھر آپ نے فلاں فلاں آدمی سے اس کو سیکھا ہے جا کر، اور پھر آپ نے اس کو گھڑا ہے۔ یعنی ایسی بے وقوفوں والی باتیں کرتے تھے کہ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، اور خود قرآن سے بڑے متاثر تھے، اس کی تاثیر سے بڑے متاثر تھے جن سے۔ تو اب اصل میں جب کوئی بندہ، کوئی مجرم یا کوئی جھوٹا آدمی اپنے گناہوں کے اوپر پردے ڈالنے کے لیے جن سے اب وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بہانہ بنانا شروع کر دیتا ہے، تو اس طرح وہ بہانے بنا رہے تھے۔ مگر قرآن پاک کا جو ایک انداز تھا، ایک دل ہلا دینے والا جو انداز تھا، جو دلوں کے اندر اثر کرتا تھا جن سے، وہ اس وجہ سے اپنے کسی ایک موقف کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ کبھی کہتے تھے جادو ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود سے گھڑا ہے، کبھی کہتے تھے یہ فلاں جگہ سے جا کے پڑھا ہے، فلاں بندے سے سیکھا ہے جو ان سے۔ تو اب وہ بار بار اپنی باتوں کو بدلتے تھے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے، اس الزام کا جو جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو کسی نے گھڑا ہے، اور گھڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے جن سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا سوچو، انصاف سے بتاؤ کہ قرآن حکیم کے یہ جو پاکیزہ الفاظ ہیں یا جو کلمات ہیں، جس کی تم کوئی مثل بنا کے ہی نہیں لا سکتے،
خود عرب کے اندر فصاحت اور بلاغت ہو تو ایسے عرب کے اندر شاعر اور کلام کرنے والے لوگ تھے، ان کے کلام میں ایسی فصاحت اور بلاغت تھی، وہ اس کے باوجود تم لوگ عاجز ہو اس قرآن کے سامنے، مجبور ہو اس قرآن کے سامنے، تم ایک صورت تم کچھ لا ہی نہیں سکتے اس کے سامنے جو ان سے. تو یہ کسی انسان کا کارنامہ، سمجھو اس بات کو، یہ کسی انسان کا کارنامہ، کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا. حالانکہ تم دیکھتے ہو، اور تم تو سب سے زیادہ ان کے دشمن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر اس کے اندر آپ نے خود گھڑا ہوتا تو کیا پہلے نبیوں کی اور پہلے جو قوموں کے قصے اس میں بیان ہوئے، کیا وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہے ہوتے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ پہلی کتابیں جو انہوں نے پڑھی نہیں ہیں کسی سے، اس میں جتنے بھی قصے اور جن نبیوں کا ذکر ہوا وہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں، وہ تمہاری کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں. تو مان جاؤ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے. تو اب ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے کہنے میں سچی ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے اور اس نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے، معاذ اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت، یا کسی اور کا کلام ہے جو آپ نے بنا کر پیش کر دیا جن سے، دے دیا جن سے، تو تم بھی تو بڑے فصاحت اور بلاغت کے اندر بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے کلام کرنے والے اور خطباء تمہارے اندر موجود ہیں، خطیب ہیں جو ایسا کلام کرتے ہیں، تم مشہور ہو عرب کے لوگ جن سے. تو پھر تم ایسا کرو نا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو، ایک صورت بنا لو. یہ تو پورا قرآن پاک ہے نا، تم ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک صورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا قرآن پیش کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام. تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. ایسا کرو نا، ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور پھر جس کو چاہو بلا لو، جس کو چاہو بلا لو، اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، کٹھے بیٹھ جاؤ، آپس میں مشورے کرو، اور اس کے بعد یہ تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ، ایک چھوٹی. ام یقولون افتراہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ. قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. محبوب آپ فرمائیے چلو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، اور جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو، ہزاروں لاکھوں بندہ اکٹھا کر لو، جنوں کو بلا لو، جس کو اکٹھا کر سکتے ہو کر لو، آپس میں صلاح مشورے کرو، اس کے بعد ایک صورت بنانے کی کوشش کرو، اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے. اگر بھئی انہوں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، پھر تمہارے لیے گھڑنا کون سا، تم بھی گھڑو. اگر آپ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا یہ کوئی جواب نہیں دے سکے. اور قرآن پاک کا یہ جون سا چیلنج ہے، یہ اسلام کے تمام دشمنوں کے لیے چیلنج ہے، اور آج تک چیلنج ہے کہ لاؤ کوئی بندہ اس کی ایک صورت ہی بنا کر لیا جن سے. یہ رہا ان کا اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرنا، وہ اب اگلی آیت کے اندر اللہ پاک اس کا ذکر فرما رہے کہ اصل میں یہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ ان کی کوئی قرآن کے اوپر ریسرچ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو بڑے غور سے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے. انہوں نے اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی، انہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا. اگر انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوتا، غور و فکر کیا ہوتا، یا عقل سلیم کے ترازو میں اور انصاف کے ترازو میں اس کو تولا ہوتا، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے اوپر مجبور ہو جاتے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے جو نازل ہوئی ہے. تو ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو پہچان ہی نہیں سکے، اور پہچانتے کیسے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہٹ دھرم تو صرف دشمنی کے بنا کے اوپر بس بغیر پڑھے، بغیر سمجھے،
بغیر تحقیق کیے کہے جا رہی ہیں کہ نہیں یہ تو آپ کا کلام ہے، یہ تو آپ نے گھڑا ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ یہ چیز اگلی آیت کے اندر یہ چیز بتائی گئی۔ تو اب دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک نے ایک جو ان کا اور جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے کہ قرآن پاک نے نیکیوں کے لیے جس اجر اور ثواب کا وعدہ کیا اور نافرمانوں کے لیے جس عذاب کی خبر سنائی، جو ان سی دھمکی دی، اب وہ کیا نیکیوں کا جو اجر اور ثواب جنت تھی اور جنت کی جو نعمتیں تھیں، اور نافرمانوں کے لیے جو دوزخ تھی اور دوزخ کے اندر جو سخت اللہ کا عذاب تھا، کیا وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ اب اس میں ایسی خبریں تھیں جن کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو جن چیزوں کو انہوں نے بھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے بھی وہ ان کو ماننے سے ان کی عقلیں انکار کر رہی تھیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ان کو مانتے۔ تو جن واقعات کی خبر دی وہ ابھی تک اصل میں پردے میں تھے۔ قرآن ایسی ایسی خبریں دے رہا تھا، ایسی ایسی جہاں ان کی عقل نہیں پہنچتی تھی، اور وہ اس کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کر رہے تھے کہ ہم نہیں اس کو انکار کرتے، کیونکہ ان چیزوں کا ابھی وجود ہی نہیں ہے جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے ایک عذاب ہوگا، اس عذاب میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی تو وہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت ہے، تو اس سے پہلے سوچنے اور حق کو قبول کرنے کی ہم نے مہلت دی ہے کہ اس حق کو قبول کر لو اور اس کو سوچو اور سمجھو، پڑھو تو صحیح، اس میں غور تو کرو، فکر تو کرو، پھر انصاف کے ترازو میں اپنی عقل سے سوچو کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کا گھڑا ہوا کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کسی کے گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرصت کے ان لمحات کو بھی ان لوگوں نے ضائع کر دیا، اور نبیوں کی انہوں نے دعوت کو جو ان سے قبول نہیں کیا، کہا یہ جا رہا ہے جو ان سے، تو ان کے جو نبی معجزات لے کر آئے ان کو دیکھ کر یہ ایسا نہیں ہوا کہ اب ہوا، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ان کے معجزات کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، تو ہوا کیا کہ اس نادانی کی وجہ سے تباہ کن عذاب جو ان سے وہ ان قوموں کے اوپر آیا جو ان سے۔ تو وصیت اب جو تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، ان مبارک لمحات کو ضائع نہ کرو، میرا محبوب تمہارے اندر بیٹھا ہے اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بات ایسی ہے، اس بات کو سمجھو، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی نہیں، یہ ایسی ہے، یہ میں نے نہیں گھڑا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مانو اس کو جو ان سے۔ تو مگر جس طرح پہلی قوموں نے نہیں مانا، اور جب عذاب آیا تو اس عذاب نے ان کو پیس کر رکھ دیا، تو اس وقت ان کا اشک ندامت بہانا اور فریاد کرنا اس وقت ان کے کسی کام نہیں آیا، کسی کام۔ اصل میں ان آیات کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے جو ان سے یہ۔ اچھا، اب آگے جو فرمایا قرآن کریم کے اندر ان آیات کے اندر جو ان سے کہ ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آپ کہیے کہ پھر اس کی مثل تم کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ان کو بھی بلا لو اگر تم سچی ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کا انہیں پوری طرح علم ہی نہیں ہو سکتا تھا، اور ابھی تک اس کے جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو وہ پیشن گوئیاں کیسے پوری ہو جاتی؟
قرآن پاک کی جو پیشن گوئی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے بے شمار غیب کی خبریں دیں جو مستقبل کے اندر جا کر پوری ہونے والی تھیں، اور پھر وہ پوری ہوئیں، انہوں نے دیکھا، اور پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دیں ویسے ویسے وقت کے مطابق وہ خبریں پوری ہوتی چلی گئیں، بعض بعد میں پوری ہوئیں، بعض ان کے دور میں پوری ہوئیں، انہی کے وقت میں پوری ہوئیں، اور انہوں نے خود سے دیکھا۔ تو وہ ان خبروں کا پورا ہونا، وہ بھی تو آپ کی نبوت کی صداقت کے اوپر ایک دلیل تھی، اور وہ بھی قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے اوپر دلیل تھی کہ یہ کسی انسان نے نہیں گھڑا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ان سے ہے۔ جس طرح سورہ روم کے اندر فرمایا گیا الف لام میم، اہل روم اہل فارس سے قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، اور پہلی اور دوسری اور تیسری آیت، اور وہ چند سالوں میں اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے۔ اہل روم جو ہیں وہ اہل فارس سے قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، اور وہ چند سالوں میں اپنے مغلوب ہونے کے بعد وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی اہل فارس ان کے اوپر غالب آ گئے، مگر کچھ دن جاتے ہیں، کچھ وقت جائے گا کہ وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے جو ان سے ان کے اوپر۔ یہ ایک غیب کی خبر تھی جو پہلے دی گئی۔ اچھا، اب اس زمانے کے اندر دو جو بڑی قومی سلطنتیں تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم، جن میں فارس سے مراد ایران، ایک ایران اور دوسرا روم۔ اب ان میں بہت عرصے سے زبردست جنگ چل رہی تھی، زبردست جنگ چل رہی تھی۔ تو اب ان دونوں کے درمیان میں جو جنگیں ہوتی تھیں ایران اور روم کے اندر، ان جنگوں کی خبریں، جیسے آج کہیں دور امریکہ اور روس میں جنگ ہو تو اس کی خبر پاکستان پہنچ جاتی ہے نا، تو اسی طرح ان کی بھی خبریں مکہ مکرمہ میں پہنچتی رہتی تھیں۔ اب اہل فارس جو ہیں، ایران کے لوگ اس وقت مجوسی تھے، یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور اہل روم جو ہیں یہ نصارہ تھے، اہل کتاب جو ان سے ہیں۔ اب مشرکین مکہ جو ان سے ہیں، وہ چونکہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے وہ تھے بت پرست، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہ ذہنی طور پر آگ پوجنے والوں کے زیادہ قریب تھے، آگ پوجنے والوں کے زیادہ قریب تھے۔ جو آگ کی عبادت کرتے تھے وہ ایرانی تھے، اور جو مسلمان تھے وہ ذہنی طور پر رومیوں کے قریب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کرسچنز تھے، اور وہ اہل کتاب تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی نبیوں کے ماننے والے تھے۔ تو مسلمان ذہنی طور پر رومیوں کے زیادہ قریب تھے، اور مشرکین مکہ ذہنی طور پر آگ پوجنے والوں یعنی ایرانیوں کے زیادہ قریب تھے، کیونکہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کا ذہن زیادہ آگ پوجنے والوں کی طرف تھا، ان کے ذہن کا لگاؤ ان کی طرف تھا۔ اور اب مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے اور مسلمان تھے، تو مشرکین کا جھکاؤ جو ان سا تھا وہ مجوسیوں کی طرف تھا، ایرانیوں کی طرف، اور مسلمانوں کا جو جھکاؤ تھا وہ رومیوں کی طرف تھا، جو ان سے عیسائیوں کی طرف، کیونکہ عیسائی نبیوں کے ماننے والے تھے، وہ تو آگ کے پوجنے والے تھے، تو وہ بتوں کے پوجنے والوں کی طرف ان کی ایک قلبی لگاؤ تھا، اور ان کا قلبی لگاؤ جو ان سے وہ عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ مسلمانوں کا آگ پوجنے والوں کی بنسبت عیسائیوں کی طرف جو قلبی لگاؤ ہے وہ زیادہ ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ ادھر نبی تھے جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ہوتا یہ تھا کہ جب ایرانیوں کی کوئی فتح کی خبر پہنچتی کہ انہوں نے فلاں جنگ میں فتح پائی ہے، تو اس سے کون خوش ہوتا؟ مشرک۔ مسلمانوں کو خبر پہنچتی کہ رومیوں کو فتح ہوئی ہے، تو اب مشرکین خوش نہ ہوتے بلکہ مسلمان خوش ہوتے، کیونکہ مسلمانوں کا جھکاؤ عیسائیوں کی طرف تھا، رومیوں کی طرف وہ اہل کتاب تھے۔ تو اگر رومیوں کو فتح ہوتی تو ان کی توجہ ادھر جاتی، اور اگر فارسی
یہ مجوسیوں کو فتح ہوتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے، اور اگر رومیوں کو فتح ہوتی تو مسلمان خوش ہوتے جون سے۔ تو اب اعلان نبوت کے 5 سال بعد ایرانیوں نے رومیوں کو ایک بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں نے، اور بہت سے علاقے روم کے قبضے سے نکل گئے، یہاں تک کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی جو سب سے مقدس صلیب تھی وہ بھی مجوسیوں نے، ایرانیوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور وہ بھی بیت المقدس سے نکال کر لے گئے جن سے۔ اب یہ جو خبر تھی، اس خبر سے پھر مشرکین بڑا خوش ہوئے، کیونکہ ان کا قلبی جھکاؤ ایرانیوں کی طرف تھا، وہ آگ پوچھتے تھے۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کا قلبی جھکاؤ رومیوں کی طرف تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جون سے۔ مسلمان جون سے یہ غمگین ہوئے، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، سورہ روم کی آیت نمبر 1 2 3 جون سے، اور قرآن پاک نے ایرانیوں کے خلاف رومیوں کی فتح کی ایک پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب روم جو ہے، اہل روم وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے جون سے غالب آ جائیں گے جون سے۔ اور 6 سال کے بعد یہ پیشن گوئی جون سی یہ پوری بھی ہو گئی، اور رومی ایرانیوں پر غالب آ گئے، اور قرآن کی اس عظیم الشان اور یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ اس صداقت کا ان کافروں نے بھی مشاہدہ کیا، اور پھر مشاہدہ کرنے کے بعد اس پیشن گوئی کے بعد بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ بے شمار جو کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے، کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ مگر یہ مشرک کیوں نہیں مانتے؟ یہ بتوں کو پوجی جا رہی ہیں، اور بغیر کسی تحقیق پڑھے لکھنے کے یہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں، یہ تو خود گھڑا ہوا ہے آپ سرکار نے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر انہوں نے گھڑا ہے تو پھر تم بھی سب مل کر کٹھے ہو جاؤ، مشورہ کرو، تحقیق کرو، پڑھو، پھر آؤ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ انہوں نے تو پورا قرآن کریم جون سا بنا کے دے دیا۔ اسی طرح بے شمار یہ بھی قرآن کی اس حقانیت اور اس کی صداقت کے اوپر یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کسی نے گھڑا نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام تھا۔ جیسے کہ سورہ یونس کے آگے ایک آیت آ رہی ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس ہم آج تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ صدیاں گزر گئیں، اور قرآن کی یہ جون سی پیشن گوئی ہے، یہ آج بھی اپنی جگہ پر صادق ہے اور سچی ہے۔ فرعون کا جسم اسی طرح محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے۔ میں خود ایجپٹ کے اندر، کائرو کے اندر رامسٹو کی جو ممی ہے، میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جن سے، تو آج بھی وہ موجود ہے۔ حالانکہ ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ آج یہ عیسائی، یہ یہود، یہ کہتے ہیں کہ قرآن جون سا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ فرعون کی اس لاش کو، اس ممی کو جو آج موجود ہے، اس کو نکال کر، جب یہ اس علاقے کے اوپر قابض تھے اور وہاں حکمران تھے، وہاں کے بادشاہ تھے، ان کے لیے کون سا مشکل تھا، یہ وہاں سے اس ممی کو نکال کے ضائع کر دیتے، آگ لگا دیتے، سمندر میں پھینک دیتے۔ مگر یہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ چکا تھا 1400-1500 سال پہلے، اپنے محبوب کو اللہ کا کلام یہ بتا چکا تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم آج تیرے بدن کو نجات دے رہے ہیں، تیرے بدن کو، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اور دیکھیں وہ آج تک نشانی موجود ہے، آج تک وہ نشانی موجود ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن کی صدیاں گزرنے کے بعد قرآن کی یہ پیشن گوئی آج بھی اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ کسی کا گھڑا ہوا کلام ہوتا تو کیا یہ جو پہلے نبیوں کی اور بعد والے واقعات، جو پہلے کے واقعات تو چلو ان کی کتابیں تصدیق کرتی تھیں، تو جو بعد والے واقعات، ہر صدی کے اندر کوئی نہ کوئی قرآن کا، ہر آنے والے دلوں میں کوئی نہ کوئی قرآن کا آج بھی معجزہ نازل ہو رہا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن جون سے یہ کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ،
اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔